رشید احمد صدیقی رشید احمد صدیقی 1896 میں جونپور کے قصبے مریا ہو میں پیدا ہوئے۔ جونپور میں میٹرک کرنے کے بعد علی گڑھ چلے آئے، جہاں سے انہوں نے پہلے BA اور فارسی میں MA کیا اور 1921 میں یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرار ہو گئے۔ تحریک خلافت کے زمانے میں جب ان کے کئی ساتھیوں نے بھرپور حصہ لیا تو بقول آل احمد سرور، مگر رشید صاحب نہ غازی بنے نہ شہید ہوئے۔ وہ زندگی کے خاموش تماشائی ہی رہے، اور شاید اس ذوق تماشائی نے اردو ادب کو ایک صاحب طرز، انشا پرداز، ایک ادیب اور ایک اعلیٰ درجے کا مزاح نگار دیا۔ 1935 میں رشید صاحب اردو کے ریڈر ہوئے، پھر پروفیسر بنا دیے گئے۔ 1977 میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تصانیف میں گنج ہائے گراں مایا، ہم نفسائے رفتہ، خنداں، مضامین رشید اور تنزیہات و مضحکات وغیرہ شامل ہیں۔ رشید صاحب کا اسلوب بیاں اردو ادب میں ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ وہ ادیب، انشا پرداز، محقق اور نقاد بھی ہیں۔ انہوں نے مزاح نگاری میں لافانی نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کی تحریر میں مزاح کی چاشنی، فکر و فلسفہ، روانی اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ ان کی تحریر میں ظرافت بھی ہے اور وقار بھی۔ انہوں نے ادب کو زندگی اور زندگی کو معقولیت سے جدا نہیں کیا ہے۔ ان کی شرافت نفس ان کی فکر اور تحریر دونوں پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ علمی اور سنجیدہ مضامین پر بحث کرتے وقت بھی اپنی طبعی شگفتگی اور ظرافت کو پوری طرح برقرار رکھتے ہیں۔ ان کی انشا پردازی پر انگریزی کا گہرا اثر ہے، لیکن ان کی تحریر دھندلی نہیں ہے۔ جاندار اور شوق فقرے ان کا سب سے بڑا فن ہے۔ وہ چند فقروں میں فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ وہ عربی اور فارسی الفاظ اور تراکیب بکثرت استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر انہی الفاظ اور تراکیب میں موج تبسم پنہاں ہوتی ہے۔ رشید صاحب فلسفیانہ عمل سے ایسے نکات پیدا کرتے ہیں کہ قاری ایک الجھن میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ کسی نقطے کے متعلق دلائل کو تسلیم کر لیتا ہے، پھر فوراً ہی رد کر دیتا ہے، لیکن تیسرے لمحے پھر تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بے اختیار ہنسی اس کے ہونٹوں سے نکلتی ہے۔ رشید صاحب نے اس حوالے سے اپنے مضامین میں طنز پیدا کرنے کے لیے بہت کام لیا ہے۔ رشید صاحب مستقبل سے زیادہ ماضی کے پرستار ہیں۔ ان کے لیے کلاسیکل ادب زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے کلیم الدین احمد کا خیال ہے کہ رشید صاحب محدود مشرقی فضا میں سانس لیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ان کے نئے خیالات سے خدا واسطے کا بیر نہیں ہے، لیکن ان کا ادبی ذوق پاکیزہ ہے۔ وہ ادب میں تجربات کے قائل ہیں، لیکن ان کی نفاست پسند طبیعت ذرا سی بھی گرد برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ ادب کے اخلاقی تصور کو تسلیم کرتے ہیں۔ رشید صاحب کو تحریر میں خاکہ نگاری کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ رشید صاحب کا بڑا کارنامہ مضامین رشید اور گنج ہائے گراں مایا ہے۔ دونوں کتابوں میں ان شخصیتوں کے زندہ نہ ہونے کے باوجود وہ زندہ اور روشن ہیں۔ ان کے کتنے ہی انسانوں کی کمزوریوں کا حسن اور کتنے ہی معمولی آدمیوں کی بڑی اور قابل قدر باتیں محفوظ ہیں۔ وہ قصے بھی سناتے ہیں اور قول و محل سے کام لیتے ہیں۔ جاندار اور خیال انگیز تشبیہات کے چمن بھی آراستہ کرتے ہیں اور اپنے تخیل کی مدد سے زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات کو ایک ابدی روشنی اور ایک سدا بہار رنگینی بخش دیتے ہیں۔ رشید صاحب کا طنز کا نشانہ افراد نہیں بلکہ اقدار ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں استعاروں اور علاماتوں اور اشاروں سے کام لیا ہے اور ہنگامی واقعات کی طرف اشارے سے کام لے کر طنز پیدا کیا ہے، لیکن واقعات اور موضوعات کی کثرت کی وجہ سے ان کے طنز میں کہیں کہیں اندھیر بھی پیدا ہو گیا ہے، جس نے ان کے طنز کو نقصان پہنچایا ہے۔ رشید صاحب کے طنز میں شرافت ہے جو ان کی اپنی زندگی کی آئینہ دار ہے۔ ان کے اشارے بہت لطیف ہوتے ہیں،
جن سے پڑھنے والا نہ کبھی ہوشیار ہوتا ہے نہ کبھی بے خود۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہے۔ مشرق و مغرب کے ادب عالیہ پر ان کی نظر ہے۔ جملہ علوم و فنون جدید سے ان کو آگاہی ہے، اسی لیے ان کا دماغ بھانمتی کا پٹارا یا عمر و یار کی زنبیل ہے۔ اسی وجہ سے ان کی تحریر کی نزاکتوں سے عالی دماغ بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ رشید صاحب نے اپنی تنقیدی مضامین میں بڑے خیال انگیز باتیں کہی ہیں۔ ویسے تو ایک مزاح نگار، طنز نگار اور انشا پرداز کی حیثیت سے ایک بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے غالب، اقبال، فانی اور جگر وغیرہ پر جو کچھ لکھا ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تحریروں میں بڑا وزن اور وقار ہے۔